یہ شرم کی بات ہے. کہتے ہیں نا سنتا جا اور شرماتا جا کہ اتنی عزت والا زمین کا حصہ. اور یہاں پہ ہم جب آباد ہو گئے, ہمارے حکمران جب آباد ہو گئے, یہاں جب عدالتیں آباد ہو گئی, یہاں جب ادارے بن چکے, تو وہ پھر ان ساری چیزوں کو بھول کر من مانیاں یوں کرنے لگے کہ انہیں سارے کا سارا اللہ کا احسان بھی بھول گیا, سب اللہ کی نعمتیں بھی بھول گئے. استغفر اللہ. حالانکہ قرآن فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فرمایا لوگوں یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب تم پہنچو گے تو رب نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اور فرمایا کوئی شخص اپنا قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ کے ہر سوال کا جواب نہ دے سکے. اور تفسیر در منصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا رب نے جس اعلیٰ گھر دیا اس نے اس گھر میں کیا کیا, اس گھر میں رب کی کتنی عبادت کی, اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. رب نے جسے مال دیا اس نے اس مال کو کہاں صرف کیا, مال بھی اللہ کی نعمت ہے, اس کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا. رب نے جسے صحت دی, جسے قد و قامت دیا, اس کو اس نے کیسے استعمال و اختیار میں لایا, جب تک اس کا جواب نہ دے دے گا میرا رب اسے ایک قدم اٹھانے کی اجازت نہ دے گا. جوان نے جوانی کہاں گزاری, عالم نے اپنا علم کیسے صرف کیا, مالدار نے مال کیسے صرف کیا, امیر نے اپنی امانت کو کیسے گزارا. فرمایا یہ سارے سوال وہاں ہونے. اور فرمایا جسے رب نے جو نعمت دی ہے جب تک اس کے بارے میں اس سے سوال اور اس کا وہ جواب نہ دے قدم اٹھا نہیں سکے گا. اب پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے, اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے. اور یہ کتنی نعمت ہے. جناب بھائی حاجی اصغر صاحب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, مستدرک حاکم پاک کے اندر حدیث ہے, یہ جلد نمبر 3 ہے, صفحہ 647 ہے صفحے کا, اور حدیث نمبر 3995 میں حضرت مولا جی شیر خدا پاک ربی نے آپ فرماتے اطیب ریح فی الارض فرمایا لوگوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین تو ساری شان والی ہے. حاجی انور صاحب حضور فرماتے ہیں زمین ساری شان والی ہے, زمین ساری عزت والی ہے, زمین ساری برکت والی ہے, لیکن فرمایا ساری زمین کے اندر سے جہاں اللہ کی رحمت کی خوشبو زیادہ آتی ہے, اطیب ریح کا معنی خوشبو ہے اور اطیب کا معنی پاک ہے. کہاں جس زمین کے حصے سے سب سے زیادہ برکت والی ہوا چلتی ہے, جس زمین کے حصے سے سب سے زیادہ روح والی ہوا چلتی ہے, علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے زمین کے جس حصے سے سب سے زیادہ نماز والی ہوا چلتی ہے, زمین کے جس حصے سے سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی ہوا چلتی ہے, زمین کے جس حصے سے سب سے زیادہ قرآن اور حضرت مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے, رب نے اس زمین کے حصے کو بھی پاکستان ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. بھائی جناب صاحب اتنی عزت رب نے اہل وطن کو عطا فرمائی ہے نا, اتنی شان رب نے اہل پاکستان کو عطا فرمائی ہے نا. حضرت مولا سب سے زیادہ ہوا, سب سے اعلیٰ خوشبو رب نے پاکستان کو عزت والی ہوا عطا فرمائی ہے جہاں دین کی برکتیں ہوتی ہیں. اور فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے فرمایا پاکستان کی ساری عزتوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں رب نے حضرت آدم کے قدم لگنے کی برکت سے اسے شان عطا فرمائی ہے. بتائیے اللہ کے محبوب کے زمین کے جس حصے پر قدم ٹکا دیتے ہیں رب ان کے قدموں کی برکت سے زمین کے اس حصے کو زیادہ شانوں والا بنا دیتا ہے. حضرت آدم کی برکت اور پھر اللہ کا
کا شجرہ من ریح الجنہ. اللہ اللہ فرمانے لوگوں ساری میں دنیا شجر کاری کرے گی نا. اب موسم چل رہا ہے نا, آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو تب بھی یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. جناتے والا لوگوں کے اندر این جی او یا جماعتیں بھی آج کے دنوں کے اندر پودے لگا رہی ہے نا. لوگ کہہ رہے جناتے والا شجر کاری کرنی چاہیے. حضور نے بھی پودے لگانے کی بڑی عزت اور شان بیان فرمائی ہے نا. مگر سنو, سب سے پہلے زمین کے جس حصے پر پودا لگایا گیا وہ زمین کا حصہ بھی آج پاکستان کہلاتا ہے. سب کائنات کی زمین پر سب سے پہلے درخت جو لگا وہ درخت سرزمین پاکستان پہ لگا ہے. پوری کائنات کے اندر ساری زمین پر یہ ساری وہ عزتیں ہیں جو رب نے پاکستان کو عطا فرمائی. اور وہ جو پودا اور درخت تھا نا وہ لگایا کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام. آئے آئے یہاں تو مولوی صاحب لگا رہے ہو تب بھی بڑی برکت ہے, پیر صاحب لگائے تو تب بھی برکت ہے, سیاستدان لگائے تو کام چلتا ہے. جو بھی کرے اچھی بات ہے, جو بھی کرے اچھا ہے, اس لیے کہ پودے لگانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. مگر اس پودے کی شان کیا ہوگی جسے حضرت آدم بھائی گلزار احمد صاحب لگا رہے ہو, اور حضرت آدم نے اپنی مرضی سے نہیں لگایا بلکہ اللہ کی اجازت سے یہ پودا لگا ہے. اور یہ پودا کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا وہ جنت سے آیا ہے. اللہ اللہ معلوم ہوا حضرت آدم نے جس زمین کے حصے پر پودا لگایا وہ پودا جنت سے لا کے لگایا گیا. اور جس شجر کو لگانے کی اجازت خدا نے دی ہے, زمین کا انتخاب بھی خدا نے کیا ہے, زمین کا وہ حصہ آج پاکستان کہلاتا ہے. اور پاکستانیوں اور پاکستان کے باسیوں کتنی بڑی عزتیں ہیں, کتنے بڑے رتبے رب نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, کتنی بڑی شان رب نے اہل وطن کو عطا فرمائی ہے. جان رہے ہو آج والے فجر نبوت یہ جناب والا زمین کا وہ حصہ ایسے بھی رب العالمین نے مقامات عطا فرمائے ہیں. آئی بلال صاحب یہ رتبہ میرے خدا نے عطا فرمایا. فرمایا فَأَلَّكَ شَجَرَهَا مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ, رب نے جنت کی خوشبو والا پودا جس زمین پہ سب سے پہلے لگوایا. اب کہلے حضرت آدم جس زمین پہ آئے وہ زمین پاکستان کی ہے. اللہ کی رحمت جس زمین پہ برسی وہ زمین پاکستان کی ہے. اللہ کی جنت کی برکت جس زمین پہ آئی وہ زمین پاکستان کی ہے. ہاں ساری کائنات میں رحمت والی ہوا جہاں سے جانے لگی ہے وہ زمین پاکستان کی ہے. اور جنت کا درخت اس زمین پہ لگا وہ زمین پاکستان. حضرت آدم نے آئے زمین پر آئے اور تیرا برکت تیرا مقصد حضرت آدم زمین پر آئے. حضرت آدم پر دہشت تاری ہونے لگی نا. اب جانے اندھیرا ہی اندھیرا دکھانا. اب زمین پر سب سے پہلے کلمہ حضرت آدم نے پڑھا اور کہا اشہد اللہ کی شہادت وحدانیت کی گواہی دی. اور زمین کے جس حصے پر حضرت آدم اور قوم انسان نے اللہ کی توحید کی گواہی دی, زمین کا وہ حصہ بھی آج پاکستان کہلاتا ہے. اللہ سب سے پہلے جس زمین کے حصے سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی نا بھائی میاں شوکت صاحب, وہ زمین کا حصہ پاکستان کا حصہ. اور ساتھ ہی علماء نے فرمایا دوسری آواز اللہ, دوسری آواز حضرت آدم نے ساتھ ہی بلند کی اور وہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ.
یعنی پاکستان کی زمین سے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا. حافظ اظہر حسین صاحب اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان فرما کے یہ بتا دیا کائنات کے لوگوں پاکستان زمین کا وہ حصہ ہے قرآن کے اندر یہ خاص زمین برکت والی ہے. اللہ کی توحید کا پہلا اعلان, اللہ کی وحدانیت کا پہلا اعلان, اللہ کی عظمت کا پہلا اعلان, اللہ کی شان کا پہلا اعلان, اللہ کی قدرت کا پہلا اعلان, اللہ کے مقام کا پہلا اعلان, اللہ کی شان کا پہلا اعلان. رب نے حضرت آدم سے پاکستان کی زمین سے کروا کے بتا دیا ساری دنیا نے خدا کو بعد میں مانا ہے, ساری زمین میں عذاب کہتے آج ہر سیکنڈ عذاب ہوتی ہے, کبھی کہیں کبھی کہیں, مگر حضور ساری جہان میں اللہ کے نام کی عذاب بعد میں ہو رہی ہے. سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی آواز جس زمین سے بلند ہوئی